آیت نمبر 151 سورہ انعام سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ مشرکین نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی ان کے حرام ہونے کی، خود سے حرام کر دیا، اللہ نے حرام نہیں کیا۔ تو اس کے متعلق طویل گفتگو ہوئی۔ اب یہاں پہ بیان یہ ہو رہا ہے، ہاں آؤ تمہیں بتائیں اللہ نے کیا حرام کیا ہے، کس شے کو اللہ نے حرام کیا۔ یعنی جو تم کہہ رہے ہو وہ تو اللہ نے حرام نہیں کیا، یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ اور یہاں پر پھر 9 اہم احکام بیان ہوئے، 9 اہم ترین احکام یہاں پر بیان ہوئے ہیں، 9 اہم چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ ارشاد ہے، آپ کہیے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ سب سے بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دے، لیکن مشرک کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کا شریک ماننا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک قرار دو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا ہاں واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہاں 9 حرام چیزوں کے ذکر میں سب سے پہلے شرک کو بیان کیا گیا۔ اور قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے۔ ہم میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کے والدین حیات ہیں، کچھ کے حیات نہیں ہوں گے، لیکن یہ حکم سب کے لیے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اچھا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ ہم 2 ٹائم کا کھانا کھلا کر سمجھتے ہیں بڑا ہم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، کپڑے سلوا دیے، بہت بڑا کمال کر دیا۔ کیا حق کیا ہے والدین کا؟ اس پر ڈیٹیل ہے، احادیث میں بہت کچھ بیان ہوا۔ والدین کی فرما برداری کی جائے، ان کا کہنا مانا جائے، یہ ہے احسان، حسن سلوک۔ ان کی ضروریات پوری کی جائیں اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم سمجھا جائے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے، کپڑے اپنے بھی لے لیے، بچوں کے، بیوی کے لے لیے، والدین کے لیے ضرورت نہیں ہے، ان کو کون سا اتنا شوق ہے۔ اچھا اگر لے لیے تو پھر وہ ترجیحاً نہیں لیے، ترجیحاً اپنی فیملی کے لیے،
تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم کیا جائے. اور بڑی اہم بات ہے، اگر وہ ظلم کریں پھر بھی فرما برداری کی جائے. والدین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ظلم کریں اولاد کے ساتھ. والدین اگر اولاد کے ساتھ ظلم کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے. یہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر رکھا جائے. تو والدین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ظلم کریں، لیکن اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ ظلم بھی کریں پھر بھی تو ان کی فرما برداری کر اور ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ لا. ہاں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کا کہیں تو یہ حکم نہیں مانا جائے گا، یہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے، ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. انہوں نے جو نیک کام شروع کیے تھے ان کو جاری رکھنا چاہیے. خدا نخواستہ کو غلط کام اگر انہوں نے شروع کیے ہوئے تھے جن کا گناہ ہے تو پھر ان کو روک دینا چاہیے. تو والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، اس پر بہت ساری احادیث ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے جی ابو جان کہتے ہیں طلاق دو بیگم کو، میں نہیں دینا چاہتا. فرمایا والد ہیں ان کی اطاعت کرو. تو والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن میں پھر عرض کر دوں، والدین کو ہر کسی اجازت نہیں ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ ظلم کریں. والدین کرتے نہیں ہیں، یہ بھی میں کہہ دوں کرتے نہیں ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی بن بھی جاتی ہیں، مثلا تقسیم صحیح نہ کرنا، وراثت میں کوتاہی کر دینا. وہ بظاہر اپنے طور پر اچھا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کے لیے حصہ میں زیادہ لکھ دیتا ہوں، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کا اپنا سب کچھ ہے تو اس کے لیے حصہ کم کر دیتا ہوں. تو شریعت نے جو روک لگا دی ہے نا، جن حدود میں ہمیں پابند کر دیا ہے، اس کو کراس کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو پہلا جرم یہ بیان ہوا، بڑا گناہ شرک کرنا. دوسرا بڑا گناہ جو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بیان کیا، والدین کو تکلیف پہنچانا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا. اور تیسرے نمبر پر ارشاد وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو رزق میں کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو. تو جب حمل کا نتیجہ آ جائے، پریگنسی کا ٹیسٹ کروایا، پازیٹیو آ گیا، اب اس کو گرانا یہ قتل ہے. اب وہ مرحلہ تو شروع ہو گیا نا جس نے آگے جا کے بچہ بننا ہے. اب ٹھہرے ہوئے حمل کو گرانا یہ قتل ہے، اور اس قتل کو منع کیا ہے. اس دور میں بھی لوگ بچوں کو قتل کرتے تھے، زیادہ تر بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا تشریف لائے، دنیا میں عظیم انقلاب آ گیا. اللہ اکبر. لوگ بیٹیوں کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، بہنوں کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. بہن پیدا ہوئی گھر میں یا بیٹی پیدا ہوئی، اپنے ہاتھ سے مار دیا، قتل کر دیا. سینچریاں کی ہوئی تھی، لوگوں نے فخر کرتے تھے اس بات پر کہ میں نے اتنی بچیاں قتل کر دیں. معاذ اللہ. ایسے میں میرے آقا کی تعلیمات سنی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے. لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، کیسے ظالم لوگ تھے. زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے. لوگ بیٹیوں کو گھٹیا سمجھتے تھے، یہ کیا ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی. فرمایا اسے ذلیل نہ سمجھے، اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح بھی نہ دے کہ یہ بیٹا ہے، اس کی ترجیح ہے، اس کو زیادہ محبت کرنی، اس کو ترجیح نہ دے تو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا. یہاں کتنے باپ بیٹھے ہیں
میں اگر سوال کروں مجھے پتا کیا جواب ملنا ہے. بیٹیاں زیادہ محبت لیتی ہیں یا بیٹے؟ باپ کی زیادہ محبت بیٹی کے لیے ہی ہوتی ہے. مجھے بھی الحمدللہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. تو یہ کس کا صدقہ ہے بھئی؟ وہ باپ ہی تو تھے نا جو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو ایک کملی والے آقا لجپال کا صدقہ ہے آج بیٹیوں کے ساتھ زیادہ محبت ہے. وہ بیٹے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی جو بیٹی کے ساتھ ہوتی. بیٹی کی محبت کے لیے، بیٹی کے مستقبل کے لیے بوڑھا باپ کتنے کمپرومائز کرتا ہے، کیا کچھ برداشت کرتا ہے. اللہ اکبر. پھر حدیث سنیے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے. پہلی حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے. اس عنوان کی کئی احادیث ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی اور بیٹیوں کو عزتیں حضور نے عطا کی ہیں. تو تیسرا گناہ کیا ہے؟ بڑا گناہ رزق کی کمی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا. اللہ اکبر. اور چوتھا بڑا گناہ، اچھا اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو رزق میں کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں. اگر تمہیں ملا ہے تو کیا انہیں نہیں ملے گا؟ چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، اگر ہم نے وہ نعمت تمہیں عطا کر دی ہے، رحمت تمہارے گھر میں آ گئی ہے، تو جو رب تمہیں دے رہا ہے انہیں بھی دے گا، انہیں بھی عطا فرماتا ہے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. اس کے آگے اہم ترین بات، یہاں تک کتنی چیزیں ہو گئیں؟ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، اولاد کو قتل نہیں کرنا. چوتھے نمبر پر وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب نہ جاؤ، یعنی بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ. ایک ہے بے حیائی کرنا، یہاں کرنے کی بات نہیں ہے، قریب جانے کی بات ہے، قریب جانے کی بات ہے. اب بے حیائی کے قریب جانا بہت آسان ہو گیا. شیطان نے لنکس ایسے بنا دیے، کچھ بھی کر لو آپ کے قریب ترین ہے. اور جتنی بے حیائی آپ کے لیے ہمارے لیے آسان ہے بے حیائی تک پہنچنا، اتنا ہی اس سے بچنے کا ثواب بھی ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ ہوں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے جو بے حیائی کے کام ظاہر ہوں ہم ان سے بچ جاتے ہیں. لوگ دیکھیں گے، معاشرے میں عزت ہے، کیا باتیں ہوں گی، اچھی بات نہیں. لیکن جس میں لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہم اس کو کر جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھی سی بات ہے، لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں. اس کا مطلب صاف ہے کہ ہم جو بے حیائی لوگوں کے سامنے کرنے سے ڈر رہے ہیں صرف اس میں ریاکاری ہے، اور جو تنہائی میں کر رہے ہیں اس میں اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ رب کریم دیکھ رہا ہے، وہ ناراض ہو رہا ہے. اس نے بے حیائی دیکھنے سے منع کیا، پھر بھی دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس میں ایک طویل حدیث ہے، حدیث بڑی اہم ہے، خصوصاً آج کے دور کے حوالے سے. آج چونکہ ہم میں ہر کسی کے پاس سیل فون ہے. پہلے وہ سکرینز ہوتی تھی بڑی ٹی وی وغیرہ، تو اس میں تو ساری فیملی دیکھتی تھی. تو اب موبائل فون میں تو صرف بندہ خود ہی دیکھ رہا ہوتا ہے نا، کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا. تو اس میں زیادہ تنہائی اور تخلیہ میسر آ جاتا ہے بے حیائی دیکھنے کا. تو بڑی اہم حدیث ہے، سنیے گا. حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، پہلے عیسائی تھے.
یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھیں گے، تو انہیں آواز دی جائے گی، ندا کیا آئے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ نہیں جنت میں جا سکتے۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ دیکھیں ایک بندے نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے تو اس کے دل میں وہ خواہش بھی نہیں ہوگی، لیکن ایک بندے نے چیز دیکھ لی، خواہش پیدا ہو گئی، ہاتھ کی پکڑ میں آنے لگی، اب اس کو دور کر دیا جائے، اب یہ حسرت کی بڑی درد بھری کیفیت ہوگی۔ تو جنت کی خوشبو سونگھا کر اس کی نعمتیں دکھا کر انہیں واپس پلٹا دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا واپس پلٹ جاؤ۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ ہمارے لیے اگر دوزخ ہی ہے تو ہمیں یہ نہ دکھایا جاتا، اب زیادہ تکلیف ہے ہمیں۔ اگر جنت دکھائے بغیر ہی دوزخ میں داخل کر دیتا تو تھوڑی تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہیں کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا بھی مزہ چکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا یہ جو ایک وتیرہ بن گیا ہے، ہماری عادت بن گئی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم اور ہوتے ہیں، تنہائی میں اور ہوتے ہیں، اس میں جتنا ڈفرنس ختم ہوگا اتنا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے بھی بے حیائی ہو۔ اگر لوگوں کے سامنے بھی کوئی بے حیا ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں بھی حضور کی حدیث ہے، فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ جس کی حیا چلی گئی نا اس کا ایمان بھی چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں با حیا، شرم و حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔ فرمایا وہ بے حیائی کے کام جو ظاہر ہیں ان کے بھی قریب نہ جاؤ، اور جو خفیہ ہیں پوشیدہ ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، اس پر میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ دیکھیں جو قتل کرتا ہے قتل وہی کر رہا ہے، لیکن جو قتل کا حکم دے رہا ہے وہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے وتیرہ پکڑ لیا، پیسہ ہے کوئی بات نہیں سپاری دے دو، قتل کرنے والا جانے اس کا معاملہ جانے۔ ایک حدیث ہے کہ 59% دوزخ کا عذاب وہ جو قاتلوں کو ملنا ہے اس میں 69% اس کو ملے گا جس نے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو قتل کا حکم دینا، قتل کی تائید کرنا، قاتل کو پروموٹ کرنا، قاتل کی طرفداری کرنا، یہ سب جرائم ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کے قتل میں ساری دنیا کے لوگ اگر متفق ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، سب کو سزا دے گا۔ ہمارے یہاں قانون یہ ہے نا کہ زیادہ لوگ ایک قتل میں ملوث ہو جائیں تو قانون پھر نرم ہو جاتا ہے، گرفت ڈھیلی پڑ جاتی کہ بندے زیادہ آ گئے بیچ میں۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جس قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہی وہ کام ہے جن کا اللہ نے تم کو مؤکد حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر کیا ارشاد ہے؟ ابھی 9 احکام پورے نہیں ہوئے۔
ولا تقربوا مال الیتیم، اور اچھے طریقہ کے بغیر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یتیم کے مال کو ہڑپ نہ کرو، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں اچھے طریقہ سے اس کے مال کو تم اپنے مال کے ساتھ ملا کر بڑھانا چاہتے ہو تاکہ اس کا سرمایہ بڑھتا رہے تو یہ جائز ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو، ناپ تول میں ہمیشہ انصاف رکھو، اگر نہیں کرو گے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتے ہیں، یہ قانون ہے، اصول ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے کندھوں پر بڑا ہی بوجھ آ گیا ہے، میں اکیلا اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، تو قرآن نے اس اصول کو بار بار بیان کیا کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی اگر تم نے سارے کنبے کا بوجھ اٹھایا ہے تو تمہیں طاقت بھی اللہ نے دی ہے، شکر کرو اللہ کا کہ تمہاری وجہ سے کتنوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو کچھ اللہ نے ہمت طاقت تمہیں دی ہے جو تم یہ سب نبھا رہے ہو۔ اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، یہ 8واں حکم یہاں پر آ گیا، جب بھی بات کہو انصاف کے ساتھ حق بات کہو، خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہو، یعنی تمہاری سچی بات سے چاہے تمہارے کسی قریبی کا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن جب بات کہو حق سچ والی بات کرنی چاہیے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہی وہ امور ہیں جن کا تمہیں اللہ نے مؤکد حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ 9 احکام بیان فرمانے کے بعد پھر ارشاد ہے اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ کیا؟ یہ جو بیان ہوا ہے، وہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے یہ حرام، وہ حرام نہیں ہے، یہ حرام ہے کام، ان چیزوں کا اللہ نے حکم دیا۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے۔ کتنے راستے ہیں؟ ایک ہی راستہ، صراطی میرا راستہ، یعنی کہ میرے راستے، ایک ہی راستہ، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اسی راستے پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، راستوں، سبل راستے کی جمع، دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ مطلب کیا ہے؟ گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، گننے لگو گے تو 5-7 منٹ لگ جائیں گے، جو معروف ہے دنیا میں۔ تو گمراہی کے راستے زیادہ ہیں، حق کا راستہ صرف ایک ہے جو اسلام کا راستہ ہے۔ فرمایا دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اسی بات کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیک کام کیے، درآں حال یہ کہ وہ ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔